बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क और मैं हूं फ़िरोज़ खान। नाजरीन, गज़र सैलाब की ज़द में है इस वक्त। हालांकि पूरा पाकिस्तान सैलाब की ज़द में है। बिल्कुल हम गज़र की बात करें तो यहाँ कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने यहाँ गज़र का दौरा किया। इसके अलावा वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर व गिलगिस्तान कमरुज़्ज़मान कायरा ने यहाँ का दौरा किया। उसके अलावा सूबाई जो हुकूमत है वज़ीर आला गिलगिस्तान उसने यहाँ का दौरा किया। तो इस हवाले से उनके जो दौरे हैं यहाँ पे आके उन्होंने जो ऐलानात किए, उन ऐलानात और जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली के लिए किस तरह के इक़दाम हो रहे हैं, किसके ऐलानात पे अमल दरामद हो रहा है, इस हवाले से आज हमने दावत दिया अपने स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब बख्तौर शाह साहब को। सबसे पहले तो बख्तौर शाह साहब आपका शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सवाल ये होगा कि आपको पता है कि हालिया दिनों में सैलाब ने तबाही मचा दी थी और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म आए, यहाँ पे बड़ी बात है। उसके अलावा वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर व गिलगिस्तान जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा है, यहाँ पे खुद खालिद कुरैशी साहब तशरीफ़ लेके आए। उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए अपने तौर पे सब ने अलग अलग से दावे भी किए, ऐलानात भी किए। इसके अलावा अब तक के काम भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन क्या समझते हैं कि किसके ऐलानात पे जल्दी काम हो रहा है, किसके ऐलानात पे अब तक दरामद हो चुका है, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हर वक्त इस तरह के इश्यूज़ उठाने में आपने हमें मौका दिया। देखिए, ये जो सैलाब आया है इस दफ़ा, इससे बड़ा सैलाब शेर किला में आया था इससे पहले, क्योंकि वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ जितना इस दफ़ा बुबुर हाईलाइट हो गई। इसके पीछे वजूहात हैं। ये इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान तकरीबन तबाही के मनाजिर पे हैं। सारी डिस्ट्रिक्टें इस वक्त डूबी हुई है, तहसीलें डूबी हुई हैं नीचे उसमें सिंध में, बलूचिस्तान में। तो इसी तरह पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर थी। तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी बुबर में होने की वजह से फोकस बुबर हुआ। अब वफाकी हुकूमत को भी गिलगित बल्तिस्तान से सोशल मीडिया, ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट गज़र की जो सोशल मीडिया की टीम है वो आजकल इतनी एक्टिव है। तकरीबन 10 अजला से ज़्यादा इस वक्त गज़र में यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हर इश्यूज़ को उठा रहे हैं। आप जैसे यहाँ पे अपने लोकल चैनल्स बना के आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों की आप यहाँ पे मसाइल को उजागर करने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से वफाकी हुकूमत के वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म से लेके वज़रा तक उनको भी लाने में मजबूर करवाने वाली टीम भी सोशल मीडिया और यहाँ पे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान का सीएम भी गज़र के चक्कर में 2 दिन तक रहा। बात यह है कि अमल दरामद कुछ चीज़ें इस तरह हैं। ये तबाही एक दफ़ा हो गई, सिंध के अंदर हो गई, इससे बड़ी तबाही हो गई है नीचे साइड पे, डाउन साइड पे। अभी यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में क्योंकि होता तो ये है कि आगे इश्कोमेंट में भी बड़ी तबाही हो गई है, यासीन में भी हो गई, इधर गाहकोच के जो नशीबी इलाके हैं इधर भी लोग तकरीबन महीनों तक ऊपर गवर्नमेंट स्कूलों में रहे, दरफदर हो गए। मगर यहाँ पे कीमती जाने ज़ाया होने की वजह से सबकी नज़र इस वक्त बुबुर के अंदर थी। और बुबुर की एक बेहतरीन एक कमेटी बनी थी, इसने बेहतरीन तरीके से उसको हैंडल किया। ये एक ही सवाल था, अगर वो कमेटी सही तरीके से डिलीवर नहीं करती तो अल्लाह न करे कि आगे कोई इस तरह का किसी और जगह पे कोई और डिज़ास्टर होता तो उस वक्त लोग शायद वहाँ पे मदद करने में वो ज़रूरी बात है, वो कभी भी एतमाद नहीं करते, तो सोच में होते। तो इसी तरह उनकी एक बेहतरीन खिदमत रही है, जो जिस तरीके से जिसने भी खिदमत दिया हम उसको सलाम पेश करते हैं। रही बात गिलगित बल्तिस्तान का सीएम जब से पहली बार गज़र में आया, बुबर में भी आया और इश्कोमेंट तक गया और गाहकोच DHQ हॉस्पिटल के अंदर भी उसने दौरा किया। और ये लवारिस डिस्ट्रिक्ट को होगा, क्योंकि हमसे पहले जितनी डिस्ट्रिक्टें बनी थी वहाँ पे भी इस वक्त तकरीबन 50, 60, 100, 150 की बेटी वहाँ पे DHQ रन हो गई है कई सालों से। हमारे नुमाइंदों की कमज़ोरी की वजह से ये एक लवारिस डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे 2.5 लाख की आबादी है, ये अभी तक यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर रन नहीं है। पिछले 4-5 साल पहले आपने देखा होगा एक चीफ सेक्रेटरी हर हफ्ते का इधर दौरा कर रहा था, 15-15 दिनों का टाइम दे रहा था, बिल्डिंग जल्दी से तैयार करो, मैं ऑपरेशन थिएटर रन कर रहा हूँ। उसका ड्रामा भी उसी तरीके से ही ट्रांसफ़र होने तक उसने वैसे ही खेल खेला, वो भी चला गया।
سیم وہی کاپی کل سی ایم نے بھی کیا. میری تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ہمارا حلقے کا ممبر ہے، جب سی ایم گزر میں ہے وہ جا کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کا افتتاح کر رہا ہے آپریشن تھیٹر رن کرنے کا، جب ہمارا ممبر اس میں نہیں تھا. ہمیں بڑی دکھ ہو رہی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے ممبر نہ ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی سی ایم شاید اس کو لفٹ نہیں کر رہا ہے، آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے. وہ پہلے بھی اس کے خلاف عدم اعتماد کی وہ ایک لوگ استعمال کر رہے تھے، کیونکہ اس کو استعمال کرتے کرتے ایک ایسے سٹیج پہ لا کے اس کو چھوڑ دیا ہے. وہ ان خیالات ان معاملات کے پیچھے لگ کے ڈسٹرکٹ گیزر میں آج تک ایک کلوٹ تعمیر نہیں ہو گئی، ایک چپراسی یہاں پہ نہیں لگ رہا ہے. اس کی پوری ڈسٹرکٹ کے اوپر اور خاص کر حلقہ 2 گیزر کے اوپر بڑا اثر پڑ رہا ہے. تو ہمیں کل کا وہ خدشہ یہ تھا کہ وہ ہمارا ممبر ہوتا ہے وہ وہاں جا کر بریف کرے کہ سی ایم کو کہ اس طرح کے ہماری ڈسٹرکٹ ہے، لوگ سفر ہو رہے ہیں، یہاں پہ قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہے، مگر نہیں ہو گئی. ہماری نمائندگی نہیں ہونے کی وجہ سے ہم مایوس ہو گئے ہیں. یہ ٹوٹل ایک ڈرامہ ہے. سی ایم صاحب کا 24 گھنٹے کا ٹائم بھی نہیں آ رہا ہے. اس نے کہا کہ ابھی میں نے آپریشن تھیٹر رن کیا، ابھی تک کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، آپریشن تھیٹر رن نہیں ہے. نہیں، سرجن تو 2 سرجن تعینات ہیں، لیکن ابھی اس وقت میرا اینستھیٹسٹ کی یہاں پہ کمی ہے. وہ ابھی ان کا یہ ڈرامہ ہے کہ وہ ابھی آنے والا ہے. وہ تو اسی طریقے سے کئی سالوں سے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، مگر آج تک آپریشن تھیٹر رن نہیں ہونا یہ ایک ڈرامہ ہے ہمارے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ پھر یہ تھوڑی سی ابھی ایک اور چیز بھی میں آپ کو یہ کلیئر کروں، وفاقی حکومت ہو یا گلگت بلتستان کی حکومت ہو، ان قریب بہت کم ٹائم رہ گئی ہے. ابھی ان کی شاید یہ آخری تنخواہ ہوگی کیونکہ انہوں نے جانا ہے، کیونکہ ابھی ان کا ٹائم پورا ہو رہا ہے، ماحول آ کے تیار ہوا ہے. نہیں، یہ کیسے جائیں گے؟ یہ تو آپ انکشاف کر رہے ہیں کہ گلگت اسمبلی ڈیزالو ہوگی، نئے الیکشن. اب اس آپ کا کہنے کا بالکل میں نے پہلے بھی کہا ہے، کیونکہ وہ میں نے یہ کس طرح کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ اس وقت کوئی 21-22 اراکین پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، جبکہ یہاں تو کوئی 7-8 ان کے پاس اراکین ہیں. تو کیسے ممکن ہوگا اس کو؟ عدم اعتماد تو کوئی چانس نہیں بن رہا. ابھی لگتا ایسا ہے کہ عمران خان اپنی تمام اسمبلیاں ڈیزالو کر رہا ہے، اس کو ختم کر رہا ہے، 4 صوبوں کی اسمبلیوں کو ختم کر رہا ہے. لگتا ایسا ہے کہ ابھی اسلام آباد جب بند ہوگا، اسلام آباد میں وفاقی حکومت ختم ہوگی، تو ابھی جو یہاں پہ اعلانات انہوں نے کیے ہیں، اللہ کرے کہ آج سے پہلے بھی ایک پریکٹیکلی ایک یہ ماحول بنا ہے. یہ جعلی اعلانات ہوتے ہیں، اگلی دفعہ حکومت گئی تو یہ سارے سیس ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو ابھی یہاں پہ صرف اور صرف ایک اعلانات ہیں. ابھی تک اگر عمل درآمد ہوا ہے تو یہ وفاقی حکومت کی طرف سے ببر میں آ کے ٹائم دیا تھا. میں خود سی ایم کے سامنے پی ایم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، قاہرہ صاحب بھی تھے. انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر عمل درآمد کروانے کی ٹائم دی تھی. اگلے دن قاہرہ صاحب نے ادھر آ کے پھر اس نے چکے بھی تقسیم کیے لوگوں کو. ان کے جو ابھی آپ کے بڑوداس میں وہاں پہ گھر بنانے کی جو سروے بھی سٹارٹ ہے. نہیں، وہ سروے تو صوبائی گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، انہوں نے ETI کے تحت وہ میرے خیال میں کروا رہے ہیں. یہ وفاق کا نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا، 2 چیزیں بہت اہم ایشوز کی طرف جا رہے ہیں. صرف اور صرف سی ایم گلگت بلتستان وفاق کی شکایت کر رہا ہے، وفاق والے گلگت بلتستان حکومت کی شکایت کر رہی ہے. اب یہ ٹوٹلی شکایت کے پیچھے لگیں گے تو کام ویسے ہی بریک ہوگا، کیونکہ یہ بھی چاہ رہا ہے کہ میں سیاسی کوئی سکر کروں کہ وہاں جا کے اس طرح کی باتوں سے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سی ایم ہیں، گلگت بلتستان کی حکومت ہم سے الگ ہیں، تو آپ ڈیمانڈ کریں، ہم آپ کی ڈیمانڈ پورے کریں گے. یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہا ہے. تو ادھر بیٹھ کے خالی شکایتیں کرنے سے حل نہیں نکلتا ہے، کیونکہ کوئی بھی حکومت اگر صوبائی حکومت ہے تو وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے بھی ہیں وفاقی حکومت بڑی ہے، فنڈ وہاں سے ہی آنا ہے. تو اگر یہ وفاقی حکومتوں کے ساتھ یہ پنگا لے لے گا تو ظاہری بات ہے ڈسٹرکٹ میں GB کے 10 ڈسٹرکٹوں میں فنڈ کہاں سے آئے گا؟ سفر تو ہوں گے یقین. بالکل. تو ابھی میں یہ کہوں گا کہ ابھی اس گورنمنٹ کے اندر ہیں یا جتنے بھی یہاں پہ، ایک تو اس سال بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے دریا کا بہاؤ اتنا تیز ہوا کہ جتنے بھی یہاں پہ آبادیاں ہیں وہ تو دریا کے نشیبی علاقوں میں یہاں پہ بہت سارے لوگ بستے ہیں. تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہاں پہ بہت بڑی آبادی ہمیشہ ان کو دوسری جگہوں پہ شفٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ گلگت بلتستان کے ایک ادارہ ہے. یہاں پہ ان کے طریقہ کار بھی یہ ہے کہ سال میں ان کا سروے ہوتا ہے تو وہ سفارشی بنیاد پہ ہوتا ہے. وہاں پہ ان کا کوئی رشتہ دار یا کوئی جاننے والا یا اوپر سے سفارش آ گئی تو وہاں پہ ان کا بندہ جاتا ہے. مگر یہاں پہ جس جگہ سے دریائی کٹاؤ تیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے لاکھوں زمین، ہزاروں زمین تو یہاں پہ گاکوش میں ہی اس کے کٹاؤ میں آ گیا. گورنمنٹ ناصری جو عوامی زمین ہے اس کے اوپر میں گورنمنٹ کی ناصری ہے،
وہاں پہ ان کے بار بار لاکھوں درخت بہہ جاتے ہیں. لوگوں کی اپنی ایگریکلچر یہاں پہ بالکل سائٹ پہ لگی ہوئی تھی. اس دفعہ لوگوں نے جو تو محنت کی تھی وہ سارے پانی میں بہہ گئے. تو یہاں پہ توجہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عوامی مفاد پہ کام نہیں ہو رہا ہے بلکہ ذاتی مفاد پہ کام ہونے کی، ذاتی مفاد پہ پیسہ لگنے کی وجہ سے یہ پورا مس مینجمنٹ ہے. جب تک یہ پوری ایک ٹیم فیئر طریقے سے کام نہیں کرے گی تب تک یہاں پہ نظام تبدیل آپ نہیں خود ہوگا. پیپلز پارٹی کے ہیں، جب اتنے سارے تحفظات تھے تو آپ کے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلوستان قمر الزمان قاہرہ صاحب یہاں تشریف لے آئے، اس سے ان کے ساتھ آپ نے یہ ساری چیزیں کوئی شیئر کی ہیں؟ ڈسکس کی ہے، بالکل ہم نے ریٹن میں بھی دی ہے. یہ جتنے بھی یہاں پہ ڈیزاسٹر میں وہ ہو گئی ہیں، جتنے بھی علاقے یہاں پہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں، لوگ اس میں لپیٹ میں آئے ہیں، یہ ہم نے تمام تحصیلوں کے اندر جتنے بھی یہاں پہ جہاں کہیں بھی ڈیزاسٹر ہوئی ہے وہاں پہ فوری طور پر یہاں پہ پروٹیکٹیو وال اور یہاں پہ چینلائز، ان تمام چیزوں کا ہم نے ریٹن میں دیا ہے. ایک قاہرہ صاحب کو دو اہم چیزوں پہ ہم نے فوکس کی تھی. ایک تو یہ ڈیزاسٹر کے حوالے سے، دوسرا یہ سی پیک گلگت ٹو شندور کی طرف ابھی بننے جا رہا ہے. ایک ڈرامہ ہو رہا ہے ادھر، کوئی پرانے ایک دو ایکسیویٹر لگا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پھر بھی گزر کے حدود کے اندر آنے کی صورت میں ضروری بات ہے ہم احتجاج بھی کریں گے. تو ہم نے یہ گزر کی حدود میں تو کام شروع ہو چکا ہے. نہیں، وہ ابھی دیکھے ابھی اپر گزر میں ہوا ہے. ابھی یہاں پونیال کا کچھ طریقہ کار الگ ہے، آگے فنڈر میں کچھ الگ ہیں. اس نے قاہرہ صاحب نے ایک ہی بات پہ زور دیا، کیونکہ اس نے کہا کہ ابھی جو انٹرنیشنل یا نیشنل جو یہ روٹ جا رہا ہے، اگر آپ ترقی چاہتے ہو تو کچھ چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی. تو کچھ چیزیں اس طرح ہیں کہ ابھی آپ کی جائز ڈیمانڈ ہے، کمپنسیشن اس وقت یہاں پہ موجودہ ریٹ کے مطابق ملنا چاہیے. ہماری ڈیمانڈ یہ تھی. آج بھی میں اس فیور میں ہوں روڈ بنے. بہت سارے ہمارے یار دوستوں کا یہ خیالات ہیں کہ روڈ نہ بنے، مسائل بنانے کی کوشش کریں. اگر ہم مسائل بنائیں گے تو ادھر ترقی کیسے ہوگی؟ ہر آئے ہوئے پروجیکٹ کے پیچھے ہم خلاف کریں گے تو یہ یہاں پہ ترقی نہیں ہوگی. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ روڈ بنے اور کمپنسیشن مکمل پیمنٹ کرے. اس وقت پرائیویٹ ریٹ جتنی بھی ہے، پرائیویٹ یہاں پہ لوگوں کو جتنے بھی پیسے دی جا رہی ہے، کیونکہ ایک بندے کا یہاں پہ ٹوٹلی 4 کنال زمین یا 5 کنال زمین ہوتا ہے، جہاں پہ اس وقت 70 لاکھ کے کنال یہاں پہ ریزیڈنشل ایریا ہے، کمرشل میں تو کروڑوں کا ہے. اگر یہاں پہ وہ بندہ گھر سے ہی بے گھر ہو رہا ہے، 4 کنال سے وہ ڈائریکٹ 1 کنال پہ آتا ہے، 1 کنال والا مرحلوں پہ آتا ہے، تو گھر سے بے گھر ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو پیمنٹ یہ کر رہے ہیں اس میں سی پیک کے حوالے سے، یہ اگر کسی کے 50 لاکھ یا 1 کروڑ کی کمپنسیشن ہے تو اس کو 10 لاکھ روپے دے کے کہیں گے ہم نے کمپنسیشن دیا ہے. ابھی سر پہ سردیاں ہیں، ابھی یہاں پہ انہوں نے کم سٹارٹ کرنی ہے. سردیوں میں یہ لوگ جائیں گے کہاں؟ اب دیکھو یہ پنجاب نہیں ہے یا سندھ نہیں ہے کہ یہاں پہ باہر جا کے لوگ آرام سے رہ بھی سکے. یہاں پہ اتنی برف پڑتی ہے، لوگ یہاں پہ زندگی گزارنا ہی مشکل ہوتا ہے. جب تک فل پیمنٹ پہلے نہیں کریں گے تب تک یہ کام کے پیچھے ہم ان کے بچوں کو بھی لے کے روڈ پہ نکلیں گے. ہم یہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ موجودہ ریٹ کے مطابق، قمر الزمان قاہرہ صاحب نے موجودہ ریٹ کے مطابق کمپنسیشن ہم دلوائیں گے. یہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری اس نے ریٹرن لیا ہے. ابھی آگے جا کر یہ کیا عمل درآمد کرواتا ہے کچھ ہی دنوں کا پتہ چلے گا. اچھا، ایک اہم ایشو، کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں، یہ عموماً لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، ہمارے پاس بھی آتے ہیں. اس وقت گندم کا بہت بڑا ایشو چل رہا ہے. گندم کے جو سول سپلائی کے جو گودام ہے وہ خالی ہوتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ احتجاج کرنے پہ آ رہے ہیں، تو کیا آپ اس احتجاج کا حصہ بنیں گے؟ بالکل. دیکھیں یہ پبلک ایشو ہے، جہاں پہ ہم سیاست کر رہے ہیں تو ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم پبلک ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں. پہلے سے ہم نے کیے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی سبسڈی جو گندم کے اوپر ہے وہ یہاں پہ صحیح طریقے سے تقسیم ہی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ میلوں کے ساتھ مل ملاپ ہوتی ہے. یہاں پہ عوام کو من کا تھیلا 30 کے جی میں ملتا ہے، 30 کا 20 کے جی میں ملتا ہے. لوگوں کو بیوقوف بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد میں ایک بڑا سیکنڈل لے کے جاؤں گا، ان کا بہت بڑا سیکنڈل لے کے جاؤں گا. کچھ کاغذی کارروائی میرے پاس آئی ہے، کچھ کاغذی کارروائی مزید ان کے ڈپارٹمنٹ سے آنی ہے. ان کو لے کے میں پریس کانفرنس کروں گا کہ یہ گندم کس طرح سپلائی کرتے ہیں. تو وہ ایک بڑا سیکنڈل ہوگا، وہ الگ سے میں پریس کانفرنس کروں گا. بات یہ ہے کہ اس وقت گندم کی جو کرائسس ہے، ایک بندہ اس کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہے، ضلعی انتظامیہ بھی خاموش ہے کہ ایک بیگ یہاں پہ آپ کے سامنے 4000 کی بکتی ہے. آج تک مجھے یہ بتائے کہ یہاں نیچے سے کم از کم ڈیلی 5000 10,000 8,000 بیگ یہاں پہ آٹا بکتا ہے.
बिकता है तो उसी के हिसाब से कम 10-5 ट्रक के रोज़ के हिसाब से आने चाहिए। यहाँ पे अनलोड होते हुए लोगों को तो कम से कम नज़र आने चाहिए। मैंने आज तक कोई ऐसी ट्रक नहीं देखी है जो यहाँ पे अनलोड हो। ये टोटली यहाँ की ही वो है, कमाई है। इसको जब तक नहीं रोकेंगे तब तक मसले का हल नहीं है। अवामी कोटे को ब्लैक किया जा रहा है, अवामी कोटे को ब्लैक कर और मुख्तलिफ सियासी प्लेटफॉर्म के ज़रिए तकसीम कर रहे हैं। ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आएंगे और किस तरह किए हैं पूरा रिटर्न दे दूंगा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो पूरा सेकेंडल सामने लेके आ जाऊँगा ये यहाँ पे किस तरह कमाई करते हैं। बात ये है यहाँ पे एक तो जैसे हैवानों के साथ यहाँ पे सलूक हो रहा है, इसी तरह इंसानों के साथ भी हैवानों जैसा सलूक किया जा रहा है। बात यह है कि इस वक्त गंदम की जो पिसाई होती है तो वो भी इसी तरह ही है कि मतलब आटा कम चोकर ज़्यादा है। लोगों को इतना मजबूर किया जा रहा है कि यहाँ पे आटा बाज़ार से ख़रीदने पे, ये सारे ड्रामे हैं। इस दफ़ा तकसीम होगा, अभी तक गंदम तकसीम नहीं है, आटा नहीं आया है। इस दफ़ा इंशाअल्लाह हेडक्वार्टर से इसकी तहरीक खड़ी होगी, हेडक्वार्टर से इसका हम आगाज़ करेंगे। इंशाअल्लाह इनके दरवाज़े ऐसे बंद करेंगे, जीना हराम करेंगे। ये खुद या ये सुधर जाएंगे या तो पब्लिक अपना हक लेकर रहेगी, मुतालिबात को मनवा के जाएगी। थैंक यू। बख्तौशा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान फेरोज़ खान को दीजिए इजाज़त। फेसबुक पे हमारा पेज है प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क, उसको लाइक कीजिएगा और यूट्यूब पे हमारा चैनल है प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क, उसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।